الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زبان ہتھیار بھی اور مرہم بھی، یعنی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ہتھیار کی طرح انسان پر حملہ بھی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر کوئی اس زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو یہ مرہم بھی ہے، یعنی کئی لوگوں کے لیے ہیلنگ اور کئی لوگوں کے لیے دوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان دیتے، نکاح کے موقع پر یا کہیں پر بھی کوئی مجمع ہوتا، خطبے جمعہ ہو، کہیں پر بھی یا عیدین کا موقع ہو، جہاں کہیں پر بھی پبلک جمع ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70 اور 71 یہ آیت پڑھتے۔ اس آیت کی خوبی کیا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، غلط بات مت کرو، ٹیڑھی باتیں مت کرو، اسٹریٹ فارورڈ رہو۔ وقولوا قولا سدیدا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سچ بات کہیں گے تو نقصان ہو جائے گا، شادی میں جھوٹ بول کر اچھی جگہ پر شادی کرنے کی نیت رکھنا، ڈیلنگ میں جھوٹ کہہ کر بڑا پروفٹ کمانا، ہر جگہ پر معاملت داری میں ایک انسان جھوٹ بولنے کی عادت بنا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن قرآن مجید یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو تمہارے جتنے بھی کام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے۔ جھوٹ کہہ کے اگر آپ اختیار طور پہ ڈیل بھی کرتے، شادی کر بھی لیتے ہیں، شادی کے بعد پتہ چلنے کا پتہ چلا کہ دلہا نے جو باتیں بتائی تھی جھوٹے تھے، دلہن نے جو باتیں بتائی تھی وہ جھوٹی تھی، بعد میں جا کر لڑائی ہوگی، رسہ کشی ہوگی اور خاندان تباہ ہو جائے گا۔ اگر سچ کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اور یہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی زبان کے بارے میں بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ کتنے ایسے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوان، سورما، بڑے طاقتور جسم والے، لیکن آج وہ خبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبب یہ تھا کہ ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی، نتیجے میں ان کو بیماری آئی، یہاں تک کہ وہ مر چکے، اس کا اثر لیا انہوں نے، صدمہ لیا اور مر گئے۔ کئی ایسے پہلوان بھی ہیں، اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو فی الوقت زمین پر گھوم رہے ہیں، ان کو کسی کی زبان نے، ہمدردی والی زبان نے ان کے بیماری کو دور کر دیا۔ اس بیمار آدمی کو، وہ آدمی نے جب ہمدردی کی، کسی نے آ کر ہمدردی کی، ہمدردی والی زبان اختیار کی تو نتیجے میں وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ تو یہ ہے زبان کا اثر۔ اور کہا کہ میں نے یہ دیکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جب قدم پسل جاتا ہے تو اسے خراشہ زخم آتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب انسان کی زبان پسل جاتی ہے تو لوگ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی باتیں ہم جانیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہیلو
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں محمد شجاع الدین. محمد شجاع الدین صاحب جی کہاں سے؟ جگتیال سے. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال بتائیے. رشتہ داروں میں جو ہے چھوٹے مسئلے پر بھی بڑے بڑے سے جواب دیتے، کیا یہ ان کی زبان درست ہے کیا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بھائی جان، لائن کٹ کٹ کر آ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے آواز آپ کی. دوہرا دیجئے سوال. نہیں، آپ کی آواز میرے کو کلیئر سنے آ رہی. جی جی ہاں دیکھیے، جو کہ آج کل رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی بڑے بڑے جواب دے دیتے ہیں. جی کیا یہ درست ہے کیا؟ اچھا جی بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ہاں جی، اور ایک میری گزارش ہے جی. جی جو ہے نا آپ کا پروگرام بہت اچھا رہتا ہے. جی جی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، گھر میں سب لوگ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، ریگولر دیکھتے ہیں. جی تو ایسے اس کے کچھ سیڈیز وغیرہ کچھ بنا کر بازار میں لے کے آئے تو اس سے اور بھی فائدہ ہوتا ہے نا. اچھا جی بہتر بھائی، آپ کا سجیشن سر آنکھوں پر، اس بات کو انتظامیہ نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ آپ کی جو بھی بات ہے اس پر عمل آوری ہوگی. دیگر کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. آئیے اس سوال کا جواب مدنی صاحب سے جانتے ہیں. مدنی صاحب بتائیے گا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر رشتہ داروں میں آپسی خلشیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں لوگ، جس سے خاندان علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 204 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں العلد الخصام، علد الخصام، العلد الخصیم، اور علد الخصام کہہ کر قرآن مجید میں پکارا گیا ہے. یعنی وہ آدمی جو جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے موقع نکالتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کرمنل ذہن، جس کو آپ کہتے ہیں لڑاکو یا زبان درازی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم جلا کر خاکستر کر دے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑالو اور جھگڑے کی کیفیت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر آپ ابن ماجہ کی صحیح الجامع صغیر اگر آپ پڑھیں گے، اس کا جلد نمبر 6 اور اس کا حدیث نمبر 161 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور معاذ بن جبل کے جو مشہور اور بڑی حدیث ہے، اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو کئی اچھائیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور کئی برائیاں ہیں جس سے کہ آپ نے منع فرمایا. آخری میں کہا ان سب اچھائیوں کو تم جمع کرنا چاہتے ہو اور ان سب برائیوں کو اپنی لائف سے نکالنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کو بتائی دیں. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مظہر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کے بھی گھر میں ہو جو چھوٹے بھائی بہن جو کچھ غلطی کر جاتے ہیں اور وہ آ کر بڑوں سے ذکر کرنے سے، چاہے سزا کے ڈر سے، بڑے بھائی بہن کو تو بتاتے ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں بتاتے، لیکن بڑے بھائی بہن بھی یہ سوچ کر بڑوں کو نہیں بتاتے کہ ان کی سزا سے گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے یا پھر ماں باپ کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے. تو کیا یہ بڑے بھائی بہن کا یہ جھوٹ بولنا بڑوں سے کیا غلط ہے یا صحیح؟ اچھا جی. جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں کبھی غصے میں ماں باپ سے کچھ غلط بات کر دیتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو اپنے آپ پہ صبر رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کچھ تجویز ہو تو ضرور بتائیے گا. اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا یقیناً جواب دیا جائے گا. ناظرین بہت سارے سوالات کی توقع ہے، آپ کے کال یقیناً شروع ہو گئے ہیں آنا، اور آپ کے ایس ایم ایس کا بھی ہمیں انتظار ہے. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا